عبداللہ بن جدعان بن کعب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتے میں چچا لگتا تھا۔ اس کا شمار زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو لوگوں کو کھانا کھلانے اور امداد فراہم کرنے میں صف اول میں گنے جاتے تھے۔ شروع میں یہ بھی فقیر و کنگال تھا، بد چلنی اس کی عادت تھی اور معصیت و گناہ کے کاموں میں وہ کثرت ملوث رہنا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ اس کی اخلاقی پستی اور شرارتوں سے تنگ آ کر اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ اس کا گھرانہ بلکہ اس کا باپ بھی اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ گھر، خاندان اور قبیلے کی نفرت انگیز نگاہوں کی تاب نہ لا کر وہ ایک دن مکہ کی گھاٹیوں کی طرف نکل پڑا۔ اس کی نظر پہاڑ کی ایک کوہ پر پڑی۔ سوچا ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی موذی جانور ہو جو مجھے موت کے گھاٹ اتار دے۔ چنانچہ جان بوجھ کر وہ اس کی طرف بے خوف بڑھتا گیا تاکہ خود کو موت کے منہ میں دھکیل ڈالے۔ پھر گھر، خاندان اور قبیلے کی طرف سے جس قدر نفرت اور بغض کا اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس ذلت و عار سے ہمیشہ کے لیے اسے راحت مل جائے۔ جب وہ غار کے قریب پہنچا تو اسے ایک اژدہا نظر آیا جو لگتا تھا کہ جیسے اسی کی طرف بڑھنے کے لیے چھلانگ مارنے ہی والا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر اژدہے کی جانب بڑھنے لگا۔ جب اژدہے کے نزدیک ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو سونے کا بنا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں یاقوت لگے ہوئے تھے جو چمک رہے تھے۔ وہ غار کے اندر داخل ہوا۔ غار میں قبیلہ جرہم کے بادشاہوں کی چند قبریں تھیں۔ ایک قبر حارث بن مزاز کی بھی تھی جو ایک طویل مدت پہلے غائب ہو گیا تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آخرکار وہ کدھر گیا۔ اسے آسمان نے اچک لیا، زمین کھا گئی۔ عبداللہ بن جدعان کو ان قبروں کے سرہانے سونے کا ایک تختہ ملا جس پر ان بادشاہوں کی تاریخ وفات اور اس کی مدت حکومت کی تفصیل درج تھی۔ نیز ان کے قبروں کے پاس ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کا انبار تھا۔ عبداللہ نے غار کے اندر سے حسب خواہش جواہرات لیے اور غار کے منہ پر پہچان کے لیے نشان لگا کر نکل گیا۔ جب وہ لوٹ کر اپنے قوم کے پاس آئے تو انہیں خوب دولت سے نوازا، چنانچہ لوگ اس کو محبوب جانے لگے اور اپنا سردار بھی تسلیم کر لیا۔ عبداللہ نے لوگوں کو کھانا کھلاتا اور جب کبھی اس کے پاس دولت ختم ہوتی تو وہ غار سے جا کر حسب خواہش ہیرے جواہرات اور سونا نکال لاتا، لوگوں کو کھانے میں کھجور اور ستو دیتا اور پینے میں دودھ کا بندوبست کرتا تھا۔ عبداللہ نے ملک شام کی طرف 2000 اونٹ بھیجے جس پر گیہوں، شہد اور گھی لاد کر مکہ لایا گیا۔ پھر اس نے ایک منادی کرنے والے کو یہ ذمہ داری لگا دی کہ وہ ہر رات خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو کھانے کے لیے دعوت عام کا اعلان کرے۔ چنانچہ ہر روز وہ منادی اعلان کرتا کہ ابن جدعان کی دیگ کی طرف آؤ، یعنی اس کی دعوت عام کو قبول کرو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن جدعان کی دیگ کی چھاؤں میں سایہ حاصل کرتا تھا۔ نیز یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس دیگ سے کھانا نکالنے کے لیے سیڑھیوں کی مدد لی جاتی تھی، مگر اس قدر فیاضی اور دعوت عام کے باوجود وہ اللہ کے دربار میں سرخرو نہ ہو سکا، کیونکہ اللہ کے دربار میں سرخ روئی کا جو فارمولہ ہے اس نے اس کو فراموش کر رکھا تھا۔ صحیح مسلم میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا ہے، کہ یہ سب اس کے حق میں نفع و بخش ثابت ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ سب اس کے لیے کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنی بندگی اور عبودیت کا اظہار کر کے یہ نہیں کہا کہ اے میرے پروردگار، قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔